پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال اظہر حسین ہے ملتان سے, ان کا شامل کرتے ہیں. کیا غیر مسلموں کے اترے ہوئے کپڑے مسلمان پہن سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں, کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عدالت سے خلا لینا کیا درست ہے جبکہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا اور عدالت میں حاضر بھی نہیں ہوتا؟ یہ بڑا متنازع فی مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارا عدالتی نظام بھی غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے. تو جو مجسٹریٹ ذرا مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ تو خاوند کو پکڑوا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ طلاق دو. ٹھیک ہے. اگر مجسٹریٹ خاوند سے طلاق دلوا دے پھر تو بات ختم ہوگی, اور اگر خاوند سے طلاق نہیں دلواتے, مجسٹریٹ فیصلہ کر دیتے, تو اگر تو عدالت شرعی ہو, نظام آپ کا ملک میں جو ہے وہ اسلامی ہو اور قاضی ہو شریعت کے مطابق خلا کر دے تو وہ تو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا نظام چونکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, اور اس میں اگر مجسٹریٹ طلاق دیتا ہے تو شرعاً وہ نہیں ہوتی, اچھا قانوناً ہو جاتی. اچھا, شرعاً نہیں ہوتی. شرعاً نہیں. تو ایسی طلاق کے زمرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ اگر رجوع کرنا چاہیں تو شرعی ان پہ پابندی نہیں ہے؟ شرعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر 3 طلاقیں نہیں ہیں, 2 ہیں, 1 ہے یا 2 ہیں, تو وہ رجوع کر سکتے ہیں شرعاً. ٹھیک ہے. یہ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. قانوناً جو ہمارا ملکی قانون ہے اس میں وہ طلاق ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. سعدیہ عزیز ہے ایبٹ آباد سے. حضرت جی آپ نااہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں, نااہلوں سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں. براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے کہ نااہل کون ہیں اور کیا ذاتی طور پر ان سے دور رہنا ہے یا ٹی وی وغیرہ پر بھی انہیں نہیں سننا؟ بچے گزارش یہ ہے کہ ہر وجود میں ایک عجیب بات ہے کہ انسانی وجود میں ایک ریز سی ہوتی ہیں جو خارج ہوتی رہتی. صحیح. جیسی اس کی سوچ فکر انداز ہو اس طرح کے اثرات اس کے وجود سے نکلتے رہتے ہیں. کوئی شک نہیں, بے شک. آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بچے کو نہ عمر کو بٹیر بازوں کے پاس بٹھائیں ہفتہ بھر, پھر دیکھیں وہ آپ سے لڑ رہا ہوگا کہ مجھے بٹیرا لے کر دو. بالکل ایسا ہی ہے. کسی اور شعبے میں جوا کھیلنے والوں کے پاس, گڑیاں اڑانے والوں کے پاس بھیج دیں مہینہ 10 دن, اس میں وہ جو ان کی باڈی ریز ہیں انہیں یہ قبول کر کے ان جیسا ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے. تو علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو قبول کرتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, دوسروں کی ویوز قبول. ایک وہ جن میں ویوز اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ دوسرے ان کی قبول کرتے ہیں. صحیح. تو جو اہل اللہ ہیں جن کی ویوز اس قدر طاقتور ہیں انہیں مجالس میں جانا چاہیے کہ لوگوں کی اصلاح ہو. صحیح, بالکل صحیح. اور جو کمزور ہیں دوسروں سے اثر قبول کرتے ہیں انہیں ان سے بچنا چاہیے کہ وہ ان کا اثر برے نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی کہ یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بچے, جو استعداد رکھتا ہے جس میں یہ قوت ہے. بالکل ٹھیک کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اسے ہر مجلس میں جانا چاہیے. بے شک. اور جس نے خود متاثر ہونا ہے اسے نیکوں کے پاس جانا چاہیے, نااہلوں سے بچنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ٹی وی یا اس طرح سے, وہ ٹی وی میں ہو یا ریڈیو پر ہو یا روبرو ہو, بات تھوڑے فرق سے اثر تو وہی ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. عزیز ہیں ایبٹ آباد سے, یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. براہ کرم اس پہ روشنی ڈالیے کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ضد نہیں کریں, پیار سے سمجھیں. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی, کہ اس کی ہر جو بات ہے, اگر خاوند ہے اور بیوی ہے, خاوند ہے تو اس کی بیوی ہے یا بھائی ہے, اس کی بہن ہے یا باپ ہے, اس کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اس کی ماں ہے, تو وہ اس سے مقابلہ نہ کرے, ضد نہ کرے.
مطلب اس کے مقابلے میں اپنے اندر لچک زیادہ پیدا کی. لچک پیدا کرے اپنے اندر اور کوشش کرے کہ وہ خود سمجھ جائے, اسے سمجھانے کی کوشش کرے, صحیح. پیار سے کرے, ہمدردی سے کرے, اس پر بات مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے. اور یہی ہمارے گھروں میں جھگڑے کا سبب ہے. سبب یہی ہے, بڑا سبب یہی ہے. اچھا کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گھر کی بیویوں کا بڑا ایک کسی پہ ایک غصہ ہے وہ نکال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اگر آپ آرام سے سنتے رہیں اور کہہ دیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہوگا, اور کریں کچھ بھی نہیں, تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے. بالکل صحیح گل ہے. اور پھر بعد میں آپ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر غصہ آ گیا تھا, بات ایسے نہیں ایسے ہے, اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے. اگر اسی وقت آپ کہیں نہیں تم بک رہی ہو, تو وہ کہیں گے نہیں جی میں ایسا ہی کروں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ نفسیاتی چیزیں ہیں. جس بندے کو کچھ نفسیات کی سمجھ ہو وہ تو ان سے ڈیل کر سکتا ہے. وہ میرے پاس یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جی یہ ضد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بچہ کبھی ضد نہیں کرتا, ضد بڑے کرتے ہیں. کیا بات ہے. بچہ تو نادان ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مجھے یہ چھری دے دو چمکدار ہے. وہ نادان ہے, ضد تو نہیں کر رہا, وہ سمجھتا ہے یہ بہتر ہے. آپ اسے چھری نہیں دیتے لیکن کوئی کھلونا تو دے دیں. بالکل صحیح. کوئی اور متبادل کھلونا, وہ بہل جائے گا. آپ بھی یہی کہتے ہیں یہ تجھے نہیں دینی, وہ کہتے ہیں میں نے یہی لینی ہے. تو ضد تو آپ کر رہے ہیں نا, آپ تو سمجھ رہے ہیں, وہ تو سمجھ نہیں رہا. تو میں انہیں کہتا ہوں ضد بچے نہیں کرتے, ضد بڑے کرتے. کیا بات ہے. وہ میرا چھوٹا ہے نا پوتا, وہ ابھی چلا گیا, کہہ رہا تھا میں نے ریکارڈنگ کرانی ہے, پھر بھاگ گیا. تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے سارا, اکثر وہ میرے پاس بیٹھ رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے. ہوتا کچھ نہیں. تو ایک دن وہ کہنے لگے گھر سے مجھے کہ یہ آپ سے ضد نہیں کرتا. میں نے کہا ضد کسی سے بھی نہیں کرتا, اس سے ضد آپ لوگ کرتے. صحیح. میرے پاس آتا ہے یہ کرنا ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک کرنا ہے, تو میں تو کرتا تو نہیں ہوں. اسے بھول جاتا ہے. بچہ وہ بات کی پھر بھول گیا, پھر کسی اور طرف کھیلنے لگ جاتا. آپ اسے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, وہ بھی اس میں پکا ہو جاتا ہے ایسے ہی کرنا ہے, پھر وہ روتا ہے چیختا چلاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, یہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو خواتین کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے اس کی بات تو سن لیں نا, غلط ہے یہ صحیح ہے, ٹوک نہ دیں, سن لیں. اب کہیں گے ٹھیک ہے اس پر کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کرتے ہیں اس کا کچھ, کریں کچھ بھی نہیں. وہ غبار اس کا بیٹھ جائے گا, پھر وہ سننے کے موڈ میں بھی ہوگی. بالکل ٹھیک بات. تو آپ سمجھائیں گے, بڑی خوبصورت ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے اکثر. سمجھ جائے گی. ایچ ایس ہیں لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ دین میں ذاتی یا فیملی کی پرائیویسی کا کیا کانسیپٹ ہے, اور اگر گھر میں سیاسی ماحول ہو اور بچے دین سے دور ہوں تو کیا بیوی بچوں کی بہتر دینی تعلیم کے لیے اپنے خاوند سے جو کہ سیاست میں انوالو ہے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے جی, الگ گھر دینا یا نہ دینا یہ تو ہر ایک کی اپنی حیثیت پہ منحصر ہے. اس میں اتنی قوت ہے یا نہیں, الگ گھر دے سکتا ہے یا نہیں. اور الگ ہونے سے کوئی بہتری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ گھروں میں تقسیم کتنی کریں گے, تقسیم ہونے سے بہتری نہیں ہوتی, توازن سے بہتری ہوتی ہے. اگر وہ سیاست میں ہے تو آپ اس کا بھی کچھ لحاظ رکھیں, اس کے اوقات کا بھی, اس کی مصروفیات کا بھی. اور اسے بھی چاہیے کہ وہ ساری سیاستی کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا رہے, دوسروں کو بھی زندہ انسان سمجھے, انہیں اینٹ پتھر کی طرح استعمال نہ کرے. ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی آرزویں ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں. وہ بھی ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کیا جائے تو توازن آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور تقسیم آپ کتنی کرتے چلے جائیں گے, گھر میں کتنی دیواریں بنائیں گے. تو انسان کو مل جل کر رہنے میں عافیت ہے, تقسیم میں عافیت نہیں ہے. رہنا مل جل کر چاہیے. جتنے آپ دیکھ لیں, ہم جب سے ہمارے جو فیملی سسٹم جتنے تھے ان سے انسانوں میں محبت تھی. جب سے وہ تقسیم ہونے شروع ہو گئے تو انسانوں میں سے محبتیں ختم ہو گئیں, رشتے ختم ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اب کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھر میں شادیانے بج رہے ہیں, دوسرے میں جنازہ اٹھ رہا ہے, انہیں نہیں پتہ یہ کون ہے, انہیں نہیں پتہ وہ کون. اللہ اکبر, بے شک اسی طرح ہو رہا ہے. جی, بالکل اسی طرح ہو رہا ہے. تو یہ تقسیم جو ہے یہ دلوں کو بھی تقسیم کر دیتی ہے.
رہنا تو مل جل کر چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے احساسات کی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی بات سن تو لینی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عمومی طور پہ شہروں میں، اور شہروں میں بھی ان ایریاز کے اندر کہ جہاں کچھ وہ طبقہ رہتا ہے جو مڈل کلاس سے اوپر کا طبقہ ہے، کیا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہی بات کہ ایک گھر میں ماتم ہوتا ہے، دوسرے میں شادیانے بچ رہے ہوتے ہیں اور نہیں پتہ ہوتا کہ آپس میں یہ کون ہے، اس دوری کو، جبکہ دیوار ایک ہے، اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے کہ یہ میرے آپس بھائی میں جو مل بیٹھے؟ اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ اس کا حل تھا، انسان فطرتاً مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے پہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، کی زندگی کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ایک بندہ جوتا بنوانے کا محتاج، کپڑا سلوانے کا محتاج، شیو کرانے کا محتاج، اینک کے لیے ڈاکٹر کا محتاج، چیک اپ کے لیے، دوائی کے لیے، یعنی اسی طرح ڈاکٹر آپ کا محتاج ہے، جوتا بنانے والا گاہک کا محتاج ہے، اب اسے خریدنے والے کوئی نہ تو کیا کرے گا بنا کے، بالکل ٹھیک بات ہے، درزی محتاج ہے لوگوں کا کہ وہ کپڑے سلوائیں، ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب اس کا بہترین حل جو اسلام نے دیا تھا وہ تھی ہماری مساجد۔ مساجد، بالکل ٹھیک، دن میں 5 مرتبہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر برابر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ وہ ایک رشتہ سبحان تھا اللہ، دلوں کا، سبحان اللہ، عقائد کا، نظریات کا، ہم ایک دوسرے میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب سے وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا بڑا بیسک سا حل ہے اور بنیادی آج حل۔ بھی جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں وہ بابے ایک دوسرے کا حال جانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، آج یار فلاں وہ نہیں آیا نہیں آیا، نماز پر، پتہ کرو اس پتہ کا تو کیا کرے کیا ہوا، بیمار ہو گیا، کہاں چلا گیا، اللہ اکبر، کہ نہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو یہ یعنی آپ محلے کی مساجد ہیں روزانہ 5 بار، پھر ایک مرکزی مسجد میں ہفتے میں ایک بار 10-12 مساجد کے لوگ جمع ہو گئے جمعے کے لیے، پھر سال میں ایک بار شہر بھر کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو گئے۔ تو یہ ہمارے آپس میں دلوں کو جوڑنے کا، رشتوں کا ایک طریقہ تھا۔ تو جتنے ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے اب اتنی تنہائیاں بڑھتی جا ہم رہی ہیں، مسجد کی بجائے کلبوں میں چلے گئے۔ بالکل صحیح، کلبوں کی دوستی تو وقتی ہے، پیسے کی ہے، جو آ گیا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں آیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت جی، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔